میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ خطے میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی افسوسناک ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایران کے ٹائم کے مطابق تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات 2 بجے کے قریب، جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستانی وقت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ 4 بجے کا وقت بنتا ہے، صبح 4 بجے کا، جب اسماعیل ہنیہ جو کہ تہران میں ایرانی صدر، نومنتخب ایرانی صدر، ان کی حلف برداری تقریب کے لیے ایران کے اندر موجود تھے، اور ان کی رہائش گاہ جہاں پر وہ مقیم تھے اسماعیل ہنیہ، اس رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اس حوالے سے بھی بعض ابھی تک تھیوریز ہی ہیں، کیونکہ کنفرم یہ چیز نہیں ہو رہی، لیکن سی این این کے مطابق یہ ایک میزائل حملہ تھا، جسے اسٹیٹ میڈیا بھی کہہ رہا ہے، یعنی کہ ایران میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میزائل حملہ ہی کیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کہاں پر مقیم تھے؟ تہران، ظاہر ہے ایران کا جو کیپٹل، اس کے اندر جو رہائش گاہ تھی وہ پاسداران انقلاب کی ہے، یعنی ایران کی جو ایک اہم فوج ہے پاسداران انقلاب، ان کے آپ یہ کہہ لیں جو رہائشیں ہوتی ہیں یا ایریاز ہوتا ہے ان کے مہمانوں کے لیے، بالخصوص سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر انہیں ٹھہرایا گیا تھا، جو کہ پاسداران انقلاب کا گیسٹ ہاؤس تھا۔ وہاں پر ان کی اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ تھی، جہاں پر وہ اور ان کے محافظ موجود تھے، جہاں پر رات تقریباً 2 بجے کے قریب انہیں اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران کے اوپر بالخصوص جو سیکیورٹی حوالے سے جو کافی سوالات کی زد میں ہے ایران، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس سے مکمل طور کے پر ایک ریکارڈ ہے، ہم اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جب ایرانی صدر ایک ہیلی کاپٹر میں جب وہ شہید ہوئے، ایک معاملہ سارا ہوا، لیکن وہ ابھی تک جو انکوائری رپورٹ ایرانی حکام کی جانب سے کمٹمنٹ کی گئی تھی اپنی عوام کے ساتھ کہ ہم اس رپورٹ کو جب یہ مکمل انکوائری ہو جائے گی عوام کے سامنے لائیں گے، مگر وہ رپورٹ بھی ابھی تک سامنے نہیں لائی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے، کیا اس کے اندر بیرونی ہاتھ جو ہے وہ ملوث تھا یا نہیں ہے، اس حوالے سے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن بہرحال ابھی تک وہ انکوائری رپورٹ بھی سامنے عوام کے سامنے جو ہے وہ نہیں لائی گئی ہے۔ اب یہ ایک اور افسوسناک واقعہ، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم اسے آخری واقعہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تواتر کے ساتھ ایک سلسلہ ہے۔ قاسم سلیمانی، انہیں عراق کے اندر مار دیا جاتا ہے۔ فخری زادہ جو کہ ایرانی نیوکلیر پروگرام کے سائنٹسٹ ہیں، انہیں ایران کے اندر ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ پھر ایرانی صدر، اور اب یہ اسماعیل ہنیہ، یہ ایک بڑے سوالات ہیں جو ایران کو دینے ہیں۔ ایران کا مکمل طور کے اوپر جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، جب آپ خطے کے اندر رہتے ہوئے، ایک ایسا خطہ جو کہ مسلسل جنگ کی زد میں ہے، وہاں پر رہ کر آپ ایسی پاورز کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے اگینسٹ آپ سٹینڈ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ ایران کے حوالے سے بالخصوص تمام جو تنظیمیں ہیں، جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں، جن میں ارشد الشابی ہے، جن میں حزب اللہ ہے، جن میں انصار اللہ ہے، جن میں حماس ہے، یہ تمام تنظیمیں جو صف اول کی ہیں، یہ ایران کو اپنا اصل خیمہ سمجھتی ہیں اور ایران کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی سمجھتی ہیں۔ اگر ایران کے اندر ہی آج ان ایسے اہلکاروں کو، ایسے رہبروں کو، رہنماؤں کو نشانہ بنایا جائے گا جو مزاحمتی تنظیم کے ایک چہرے ہیں، تو پھر جو دیگر جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کے لیے کیا پیغام جائے گا؟ یہ ظاہر ہے اس تاثر کو بڑی حد تک جو ہے وہ دھچکا لگا ہے۔ اب ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے ابھی ایران کے اندر بھی مکمل ایک سسٹم، ایک حکومت نہیں بننے جا رہی ہے۔ ایرانی صدر نے حلف اٹھا لیا ہے، اس کے بعد جو ان کی جو پہلی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم جس نے بھی حملہ کیا ہے، یعنی کہ اسرائیل کی جانب ان کا اشارہ ہے، انہیں اپنے اس اقدام کے اوپر پچھتاوا کرنا پڑے گا، ہم مکمل طور کے اوپر اس کا رسپونڈ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ایرانی صدر تھے، یہ بھی بڑا سمجھنا ضروری ہے، ابراہیم رئیسی، آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں وہ انقلاب اسلامی جو انقلاب ایران کے اندر موجود ہے اس کے بالکل ہم نوا اور ہم فکر سمجھے جاتے تھے، اور جو ایرانی سپریم لیڈر ہے ان کے بالکل ان کی رائے اور ایرانی صدر کی رائے میں کوئی ایسا فرق ہوتا نہیں تھا، دونوں ایک ہی پیج کے اوپر سمجھے جاتے تھے۔ مگر اب جو موجودہ حکومت ہے اور یہ جو ایرانی صدر بنے ہیں مسعود پزشکیان، یہ ان کی فکر اور حسن روحانی جو کہ ابراہیم رئیسی سے پہلے تھے، یہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، مسعود پزشکیان اور حسن روحانی، یعنی ان کا حکومت کرنے کا انداز بالکل الگ ہے۔ ان کی ایک یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ ہم مغربی دنیا سے نہ اس حد تک لڑائی کریں، جنگ کریں، بلکہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو وہ چیز کہتے ہیں، ہم کچھ شرائط اپنی رکھیں، کچھ شرائط ان کی رکھیں،
اور ان کو جو ہم جس کے پر اتفاق کیا جا سکتا ہے ان کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم کسی ایک فارمولے کے پر پہنچ جائیں اور مغربی دنیا امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہم اسے آگے بڑھائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسعود پزشکیان ان کی حکومت بننے سے پہلے ہی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی تھی کہ ہم نیوکلیر پروگرام جو ہے، جو نیوکلیر ڈیل جو ہے جسے ٹرمپ نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا، ہم اسے دوبارہ آگے بڑھانے کے لیے راضی ہیں، دوبارہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی طور کے پر فرق ہے اس سیٹ اپ میں اور جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مسعود پزشکیان جو کہ ایرانی صدر بنے ہیں، جو کہ جن کا رجحان یا جن کو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اصلاح پسند شخص ہے جن کی جیت ہوئی ہے، یعنی کہ مغربی دنیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ چاہتے ہیں، مگر ایران کا جو اپنا انٹرنل حکومت کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایرانی صدر کے پاس اختیارات گو کے ہوتے ہیں، مگر اس حد تک نہیں ہوتے ہیں کہ جو ریاستی پالیسی ہے انہیں بائی پاس کر کے آپ ایک الگ سے جو ڈائریکشن ہے اس کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیں۔ زیادہ تر جو اختیارات ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ہی کے پاس ہے۔ مگر اب کیا ہونا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر ممکنہ طور کے پر کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے CNN میں امریکی ریٹائر کرنل ہے، انہوں نے ایک تجزیہ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور کے پر جو ایران کا حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حملہ حماس کے اوپر تو کیا ہی گیا ہے مگر یہ خود ایران کے اوپر حملہ ہے، اس کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اس کی عزت جو ہے وہ داؤ پر لگی ہے ایک بار پھر سے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دمشق شام میں جو ہے اب وہ حملہ کیا گیا تھا، جہاں پر ایرانی جو کمانڈرز ہیں فوج کے انہیں مارا گیا تھا، اور چونکہ سفارت خانہ ایسے ہی کنسیڈر ہوتا ہے جیسے کہ جس ملک کی اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، تو ایران نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر ہی حملہ ہے، تو اب تو تہران کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ اٹسلف ایران براہ راست ایران کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کا کس حوالے سے رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ ایران کا مکمل طور کے اوپر ایک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اپنی جنگ پراکسس کے ذریعے لڑتا ہے، یا پھر اگر وہ خود بھی جواب دیتا ہے تو بڑا ہی کیلکولیٹڈ جواب دیتا ہے، نہ اس بڑی حد تک جنگ پھیلے اور اپنا جو جواب ہے جو رسپونڈ ہے وہ بھی انٹرنیشنلی اس کو رجسٹرڈ کروا سکے۔ مگر جو امریکی ریٹائر کرنل ہیں انہوں نے CNN میں اپنا تجزیہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ممکنہ طور کے پر یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے ایران سائبر اٹیک کر سکتا ہے، جیسے کہ ایران کی تاریخ رہی ہے کہ وہ سائبر اٹیکس میں کافی اثر رسوخ اور اہمیت بھی رکھتا ہے، اور اس حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ براہ راست اگر اسرائیل پر حملہ نہ کر سکا تو وہ سائبر اٹیک کے ذریعے ان تمام چیزوں کا جواب ضرور دے گا۔ مگر ایک بار پھر سے یہ باتیں ہی ہیں، مگر ایران ابھی کیا دیکھتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ان کا اجلاس جب ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو تب تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے، مگر اس کے بعد اس کا اعلامیہ کیا نکلتا ہے، کس طرح سے رسپونڈ کیا جائے گا اس حملے کا، یہ تو جب سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی پھر ہی معلوم ہوگا۔ لیکن واضح طور کے پر ایران کی جانب سے مکمل طور کے پر رسپونڈ نہ دینا اسرائیل کو جو ہے وہ مکمل شہ دے رہا ہے۔ نہ صرف اسرائیل، آپ یہ دیکھیں کہ بھارت اور اسرائیل اس حکمت عملی کے معاملے پر دونوں ایک پیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ بھارت نے بھی ریسنٹلی جس طرح ان کے وزیر خارجہ نے بھی اون کیا کہ ہم کس طرح سے ان عناصر کو پاکستان کے اندر جا کر اٹیک کر رہے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ایسے ہی جو بھارت کے بیانیے کے مطابق ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو کہ سویلین تھے، لیکن بھارت کی نظر میں بھارت ان کو یہ سمجھتا رہا کہ وہ ISI کے ایجنٹ تھے اور کشمیر کے اندر وہ ایکٹیو تھے، اس لیے ہم نے جہاں جہاں بہتر سمجھا پاکستان کے اندر انہیں ہٹ کیا، اور ہم آئندہ بھی یہ حکمت اپنی اپنائیں گے کہ بھارت کا جو دشمن ہے وہ کسی بھی خطے میں ہوگا ہم اسے نشانہ بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہردیپ سنگھ نجر کو مارا گیا کینیڈا کے اندر، اور پاکستان کے اندر کس طرح کی چیزیں ہوئیں، اسی طرح ایران کے اندر بھی اسرائیل اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ تو بھارت اور اسرائیل مکمل طور کے اوپر ایسی کاروائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دونوں ممالک کی سرپرستی امریکہ بخوبی کر رہا ہے۔ امریکہ ہر لحاظ سے کہتا ہے ہم بھارت کے ساتھ بھی ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں۔ تو آپ کا دشمن ایسا ہے جو کہ قوانین کو نہیں مانتا، اور آپ اگر بے شک یہ کہیں کہ آپ قوانین کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی حکمت عملی کے اوپر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا۔